دعوت خطاب دینے چلا ہوں سربراہ 14 چینل، عظیم شخصیت، عظیم ثقافت جناب مولانا چمن علی خان صاحب کو وہ تشریف لائے اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اس ذات کے لیے جو خالق حمد ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اور نہ ہی خطاب کا موقع ہے، اور نہ ہی خطاب کے لیے کوئی فرصت یا وقت۔ ہاں، اگر ٹائم ہوتا تو ضرور گفتگو کرتا، اور کرتا کہ پھر صدا یاد رہتی آپ کو، لیکن چونکہ وقت کم ہے، 5:53 ہو چکے ہیں، زیادہ زیادہ میں 6 منٹ لوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ 7ویں منٹ میں انشاءاللہ دعا شروع کروا دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سن نیوز کے سربراہ، میرے بزرگوار بھی ہیں، میرے ام محترم بھی ہیں، جناب اقبال مولائی صاحب کا، مظہر عباس ربانی صاحب کا، برادر غلام شبیر میوں صاحب کا، برادر عزیز اپنے چھوٹے بھائی طبیب الحسن شہزاد کا، ان کے دیگر ساتھیوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یہاں نہ صرف شرکت کی دعوت دی بلکہ گفتگو کے لیے، آپ کے سمع خراشی کے لیے بھی مجھے بلایا۔ کہنا تو میں کچھ اور چاہتا تھا، لیکن عامر بھائی نے آغاز گفتگو میں ہی اپنے جس درد کو ہمارے سامنے بیان کیا، چونکہ میں نے خود ایک نومولود کی، اپنے بیٹے کی، کہ جو ایسا پھول جو ابھی کھلا ہی نہیں تھا، اس کی لاش کو اٹھایا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے ان کی بات سے بذات خود مجھے اپنا، ان کی بیٹی بھی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت پرانے اور قدیم وقتوں کے تعلق کو بھی ہمیشہ صدا یاد رکھتے ہیں۔ عامر بھائی کو آکسفورڈ کے وہ لمحات اچھی طرح یاد ہیں۔ لیکن باہر کا میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ بحق کے محمد وآل محمد عامر بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہیں ہماری اس بیٹی کا اور ہماری اس عزیزہ کا جو انہیں داغ مفارقہ دے گئی ہیں، بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ بالکل 1-2 نقطے۔ خوبیاں اور خامیاں ہر فرد میں ہوتی ہیں اور ہر شعبے میں ہوتی ہیں۔ میں اگر یہاں پر کسی ایک دوست کا نام لوں، جب مثلا فرض کیجئے 5-6 کا نام لوں اور ایک آدھ کا نام میں مس کر جاؤں، فراموش کر جاؤں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی خدمات سے میں زیادتی کروں گا، یہ اظہار بخالت ہوگا۔ اس لیے میں بلا تفریق اپنے علاقے کے، اپنی تحصیل کے ہر اس صحافی کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ جس نے کبھی بھی کسی موڑ پہ اپنی اس شعبہ صحافت کو میرے علاقے کی خدمت اور ترقی کے لیے استعمال کیا ہو۔ اور ہمارے وہ دوست جو ابھی تک جن کی طرف سب دوستوں نے متوجہ کیا ہیں خامیاں، بڑا دکھ ہوتا ہے اس صحافی کو دیکھ کر کہ جو شعبہ صحافت سے وابستہ ہو اور کسی کانسٹیبل کی چاپلوسی کر رہا، دکھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھ سے یہ بات ہوئی کافی کچھ عرصہ پہلے، یہ میرے سارے بزرگوار بیٹھے ہیں، یہ سارے میرے محترم، سارے میرے دوست بیٹھے ہیں۔ ایک منسٹر صاحب سے ان کا انٹرویو لینے کے لیے مجھے کہا گیا کہ آپ نے بھی اپنے چینل کے لیے ان کا انٹرویو لیں۔ میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں مائک پکڑ کے ایک منسٹر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میرا یہ معیار ہی نہیں ہے کہ میں ایک منسٹر کا انٹرویو لوں۔ آپ دیکھیں گے، میں اس میں میں کوئی اپنا پن نہیں شو کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک معیار بتانا چاہتا ہوں کہ صحافت کا معیار کیا ہے۔ ایک ایسا مظلوم جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، ایک ایسا مظلوم جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ایک ایسا مظلوم جس کے پاس اپنے بچوں کو نان شبینہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے،
میں اس مظلوم کو وقت کے پرائم منسٹر سے چاہے جس پارٹی کا کیوں نہ ہو، اس سے بہتر اور افضل سمجھتا ہوں. اور بات ایک اور آ گئی ہے تو میں اس کی جانب پہ متوجہ کروں گا، اور ضرور میں متوجہ کروں گا. کیونکہ میں ظاہر ہے بار بار کہا گیا، سکالر کہا گیا، اور بعض دوستوں نے تو مبالغے کی انتہا کر دی کہ انہوں نے عظیم کہہ دیا. نہیں، میں عظیم نہیں ہوں، میں سکالر ضرور ہوں. اس پہ مجھے ناز ہے کہ میں الحمدللہ اپنے سینے کے اندر وہ علوم رکھتا ہوں کہ جو علوم سکھانے کے لیے میرا حبیب و محبوب اس دنیا پہ آیا تھا. اس بات پہ میں ناگاہ ہوں. لیکن میں اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتا جن کے بارے میں جو لفظ میرے بارے میں عامر بھائی نے کہے، میرے بزرگوار نے کہے، یا باقی دوست جو اکثر بعض اوقات میرے بارے میں کہتے رہتے ہیں. میں اس قابل نہیں ہوں. میں ایک ادنا سی خاک ہوں آپ سب کی، آپ تمام اہل اسلام کی. لیکن ایک تعلق جس کی جانب میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ برِ صغیر کی تاریخ کا، میں پاکستان سے بات نہیں شروع کرتا، آپ کو بہت پیچھے لے جاتا ہوں. برِ صغیر کا سب سے پہلا صحافی جسے صحافتی جرم کی بنیاد پر استعمار نے، طاغوت نے، برطانیہ نے، انگریزوں نے شہید کیا تھا توپ کے گولے کے ساتھ، وہ صحافی بھی تھا اور وہ سکالر بھی تھا، یعنی وہ مولوی بھی تھا. مولوی میر باقر محمد اس کا نام تھا. ٹھیک ہے جی، مولوی میر باقر محمد اس کا نام تھا. وہ پہلا صحافی تھا جسے انگریزوں نے شہید کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے دوران. ٹھیک ہے، صرف اور صرف اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہی تھا کہ وہ صحافت کو صحافت کے لیے استعمال کر رہا تھا. یہ صحافت کا لفظ، بالخصوص میرے وہ نئے دوست جو بالکل اس فیلڈ میں نووارد ہیں، میں ان کو اس نقطے کی جانب ضرور متوجہ کروں گا. یہ صحافت کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے. اس نقطے جانب متوجہ رہیے گا. یہ صحیفہ سے نکلا ہے، صحافت کا لفظ. اور صحیفہ کا لفظ جس مسلک میں بھی سارے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے میرے سامنے، میں سب چہروں کو دیکھ رہا ہوں، جتنے بھی حضرات ہیں. ظاہر ہے کہ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ جس لغت کے کیوں نہ ہوں، اکثر الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اندر حسن بھی رکھتے ہیں اور قبح بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی لفظ ہوگا، وہ اپنے دو پہلو رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بسا اوقات اسی لفظ کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور بسا اوقات اسی لفظ کو کسی کی تحقیر کے لیے استعمال کیا جائے. مثلا مثال کے طور پر میں اپنی ہی مثال دوں گا. مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، آپ کہیں گے مولانا. اب یہ دیکھیے، آپ کسی کو عزت دینا چاہتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے. اب یہی لفظ آپ کسی کی انسالٹ کرنا چاہتے ہیں، مولانا. آپ نے غور فرمایا؟ میں نے ایک دقیق انداز سے اس ایک لفظ کو دونوں طریقوں سے استعمال کیا ہے. لیکن ایک انداز میں عزت تھی، دوسرے انداز میں تحقیر کا پہلو تھا. یقین کیجئے یہ لفظ صحیفہ ایسا لفظ ہے، حالانکہ یہ ایک لفظ ہے، لیکن اسے جب بھی اہل لغت نے استعمال کیا ہے، اسے اچھے لفظوں کے لیے اور اچھے معنی کے لیے استعمال کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ ایسا لفظ ہے، صحیفہ کا لفظ، جو اپنے اندر کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں رکھتا. اب سمجھیے اس بات کو کہ یہ صحافت جب ایسے مقدس اور پاک اور خوبصورت لفظ سے نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب جو بھی صحافی ہوگا اس کا خوبصورت ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے لیکن اپنے اس شعبے سے خیانت کرتا، پھر معذرت، پھر مجھے یہ کم از کم حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے صحافی کہوں. ہاں، اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک بازاری شخص ہے اور اس نے صحافی کا لباس اوڑھا ہوا ہے. میری گفتگو تمام ہوئی، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکا. بس اتنا کہوں گا کہ پروردگار ہمیں اس شعبے کے تقدس کو سمجھنے اور اس کے تقدس اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار تجھے اپنے حبیب اور ان کی لجپال آل کا واسطہ ہے، ان کے پیارے اصحاب با وفا کا واسطہ. میرے مالک، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. بات سے بات نکلتی ایک بات ذہن میں آ گئی ہے. مجھے پہلے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، مزدور آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیہاڑی دار آدمی ہوں، ان کی دیہاڑی مزدوری میں مصروف رہتا ہوں. لیکن جہاں تک میری یادداشت ہے، آخر فیس بک تو استعمال کرتا رہتا ہوں. میرا خیال ہے کہ گڑھ مہاراجہ کی دھرتی پر شاید یہ اعزاز سب نیوز کے حصے میں آیا ہے کہ جنہوں نے
صحافتی برادری سے ہٹ کے بھی کچھ دیگر شرفاء کو بھی اکٹھا کر کے ان کو اپنی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. ٹھیک ہے، یہ اعزاز آپ کو مبارک ہو جی. پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما. پروردگار اس محفل کو ہمارے درمیان، اس علاقے کے درمیان محبتوں کے فروغ کا ذریعہ قرار دے. پروردگار جتنے یہاں پر تشریف فرما ہیں، بالخصوص جو بانیان محفل ہیں، میرے مالک سن نیوز کی ٹیم ہے، میرے مالک ان کے مال و رزق میں مزید اضافہ فرما. ان کی جو حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، تمنائیں ہیں، تو علیم بذات صدور اپنے حبیب اور ان کے لجپال آل کے صدقے میں منظور و مقبول فرما. پروردگار تجھ سے التجا کرتا میرے مالک، یہ آدم خور قسم کا دور ہے میرے مالک. یہ تاریخ بشریت کی اقتصادی حوالے سے، مالی حوالے سے بدترین زبوں حالی کا دور ہے میرے مالک. اس وقت بالخصوص جو سفید پوش طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ وہ پریشان ہے میرے مالک. تجھے اپنی حبیب کی عزت اور عظمت کا واسطہ ہے، تمام پاکستانیوں کی، جتنے پاکستانی ہیں اور اس دھرتی پہ جتنے لوگ ہیں میرے مالک، ان سب کی، بالخصوص میرے اس وطن عزیز میں بسنے والے تمام سنی شیعہ مسلمانوں کی، تمام مسلم اور غیر مسلم پاکستانیوں کی اقتصادی مشکلات و پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما میرے مالک. اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے حاضرین تشریف فرمائیں تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. واجبات و مستحبات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. محرمات و حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما میرے مالک. تجھے اپنے حبیب اور محمد و آل محمد کا واسطہ میرے مالک، ان کے لجپالال کا واسطہ میرے مالک، تجھ سے التجا کرتے ہیں ہمارے اہل و عیال کے، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مالک. جیسے آج یہاں پر سب نے، سب دوستوں نے، سب شرکاء نے اس علاقے کی ترقی کے لیے عزم کرنے کا اظہار فرمایا میرے مالک، ہمیں اس علاقے کی مل جل کر بلا تفریق مسلک، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق قوم و زبان، بلا تفریق لسان، ہمیں اس علاقے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک. ہمیں ایک دوسرے کا درد سمجھنے اور درد بانٹنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھ سے التجا کرتے ہیں منجی بشریت، اس کائنات کی تمام مشکلات کا جو آخری حل ہے، جسے تو نے بقیت اللہ کا لقب دیا ہوا ہے میرے مالک، اس کا جلد از جلد ظہور فرما تاکہ وہ نازل ہو اور مریم کا بیٹا اس کے قدموں میں سر رکھ کے نماز پڑھے میرے مالک، اور اس دنیا پہ مکمل اسلام کا بول بالا اور اسلام نافذ ہو. اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعا. میری آپ سے اپیل ہوگی جملہ مرحومین کے سال ثواب کے لیے، بالخصوص عامر بھائی کے عزیزہ کے سال ثواب کے لیے، اور بالخصوص سن نیوز کی جو ٹیم ہے ان کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے آخر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت.